نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک کی برگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میری سامعات، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے سورہ کہف سے آیہ کریمہ تلاوت کی کہ جس میں رب دو جہان نے کلام رحمان میں ارشاد فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک، اور اگر اس جنت میں داخل ہو تو پھر کیا کہے، قلتا تو کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے اپنی نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نعمتیں میسر آ جائیں تو ان نعمتوں کے بعد اس رب کا ذکر کیا کرو، اس رب کا ذکر کیا کرو، اور اس رب کا ذکر کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے اس کی اپنی شان کو اس کے اندر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے قوت کسی کام کی بھی، نیکی کی قوت بھی اسی کی طرف ہے اور برائی سے بچنے کی قوت بھی اسی کی طرف سے۔ یہ سب کس کی طرف ہے؟ اس رب کائنات کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا یہاں پر حکم فرمایا ہے۔ اپنا ذکر، بندے کو پیدا کیا تو بندے کو حکم فرمایا کہ بندے تو میرا ذکر کر، صرف میری ساتھ اپنا ربط مضبوط کر۔ اگر تیرا میری ساتھ اپنا ربط مضبوط ہو گیا، میرے ساتھ تیرا ربط مضبوط ہو گیا تو پھر دیکھنا میرے کرشمے کہ میں کیا کیا کچھ تمہیں عطا کروں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا کچھ عطا کروں گا۔ آج سمعت میری کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارے ان مسائل، ہماری زندگیوں کے اندر جو بہت زیادہ مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا حل بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج دیکھو ہم نے اپنے رب کو، ہمارا رب وہ ذات ہے جو ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، بے شک، ہر لمحے ہمارا محاسبہ کر رہا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو اس کو بھول جاتے ہیں۔ بے شک۔ ہم وہ ہیں جو اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس بھولے ہوئے، جو اس کے ذکر کو جو بھول گیا، اس بھولے ہوئے رب کو دوبارہ یاد کر لو، دوبارہ منا لو۔ آج ہم کچھ عرصے سے ہم نے اپنے دروس کا جو نا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے،
کبھی ہم قرآن مجید سے لے رہے ہیں اور کچھ کبھی ہم حدیث پاک سے لے رہے ہیں، اور کچھ دروس جو ہے نا وہ میں نے گروپ کے اندر شیئر کر دیے ہوئے ہیں، جن کو تو ہمارے گروپ جو ہے نا شو ہو رہے ہیں ان کو وہ جو نا دروس وہاں پر ملتے چلے جائیں گے۔ میری بچوں، میری بہنوں، بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ آمین آمین اگر ہم اپنی کچن میں بھی چلے جائیں نا، کچن میں چلے جائیں تو کچن کا کام کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے یہ ان سماعتوں کو، اپنی سماعت کے اندر یہ دروس رکھتے جایا کریں، ان دروسوں کو سنا کریں۔ ویسے تو اسپیشل آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا، گھروں کے جیسے کام کاج ہوتے، جیسے مصروفیات ہیں انسان کی زندگی کے اندر، تو اتنا انسان کو ٹائم نہیں مل پاتا، تو کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گی اس کی۔ تو جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سنتے بھی رہا کریں، کسی وقت دھیان ادھر ادھر ہوگا، کسی وقت وہ تھوڑا بہت دماغ کے اندر بیٹھے گی بات، تو کام ہاتھ سے کرنا ہے اور دل کو اس کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے، کہ یہ کیا بن جائے گا، کام بھی کیا بن جائے گا، اس کی عبادت بن جائے گی، بے شک بے شک اس کی عبادت بن جائے گی۔ بے شک آج میری بہنوں، ہم نے اپنے مسائل کا حل کن چیزوں کے اندر تلاش کر لیا، کن چیزوں کے اندر اپنے مسائل کا حل ہم نے رکھ لیا ہے؟ کبھی تو اپنے مسائل کا حل ہم ایسے جو نا اہل اللہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں، اس کے محبوب سے بھی دور کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ کبھی ہم کوئی اس کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، کبھی کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لیکن جان لو لوگوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا مرضی ادھر ادھر پھر لو، بالآخر پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس مالک سے اپنا ربط جوڑنا پڑے گا۔ بے شک پھر کیا ہوگا؟ جب بندے کا مالک سے ذکر جڑ جائے گا نا، ربط جڑ جائے گا، بندہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کے سارے معاملات کو آسان کر دیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ سارے معاملات کو رب کائنات کیسے کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ بے شک تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ کہ پہلے دروس سے سب سے جو نا منفرد دروس ہمارے جو اب چل رہے ہیں، جو آج کے ہمارے زندگیوں میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان پریشانیوں اور مصائب کا جو حل قرآن حدیث کے اندر ہمیں اللہ پاک نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بے شک ہم ان سے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کرتے ہیں حضرت ابی موسیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہر سے، کا فرمایا، قال لہ قل لا حول ولا قوۃ الا باللہ، قال ارشاد فرمایا کہ لہو ان کو، کل جو نا ابی موسیٰ یہ کہا کرو تم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت سوائے اللہ کی، بے شک ولا قوۃ الا باللہ، اور نہیں ہے عبادت کی طاقت سوائے اللہ کی۔ فرمایا فَإِنَّهُ، اس کا ترجمہ ہے یہ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كَنُوزِ الْجَنَّةِ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی موسیٰ، جو یہ کلمہ پڑھ لے گا نا، جو یہ کلمہ پڑھ لے گا، اس کو اللہ پاک نے جنت سے ایک خزانہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كَنُوزِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، سبحان یہ اللہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔
آگے فرمایا وقال، یا کہا حل ادلکم علی کلمۃ ہی، کہتے ہیں یا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں، اور وہ کلمہ کیا ہے، کنز من کنوز الجنہ، کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بے شک فرمایا وہ کیا ہے، ولا حول لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے جنت کا خزانہ مومنین کے لیے زمیں پر اتارا، زمیں پر اتارا۔ اب اگر کوئی اس خزانے کی قدر کرنا چاہتا ہے نا، اس خزانے کی قدر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس ذکر کے ساتھ جڑ جائے، اس ذکر کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر یہ ذکر کیا کرے گا، دیکھنا آگے آگے جو حدیث آئیں گی، حدیث روایت کروں گی، آپ کو خود ہی شوق آپ کے اندر بیدار ہوگا، اور آپ خود ہی چاہیں گے کہ ہم لوگ اس ذکر کے قریب ہو جائیں، بے شک اس ذکر کے قریب ہو جائیں۔ آگے میں نے سورہ اخلاص کا جو تفسیر کروائی تھی، اس کے اندر بہت ساری بہنوں نے کہا کہ باجی ہم نے جب وہ سورہ اخلاص کی تفسیر سنی ہے تو وہ بھی بہت زبردست تفسیر تھی، اس کے اندر بھی انسان کے مسائل کا حل بتایا گیا، انسان کے، مومن کے مسائلوں کا حل بتایا گیا۔ بے شک پھر حضرت عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال هل ادلکم علی باب من ابواب الجنہ، پہلے کہا تھا کہ جنت کا خزانہ، اب اگلی حدیث میں فرمایا، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل کیا میں تمہیں ایسی چیز کی دلالت نہ کروں، ایسی چیز نہ بتاؤں، جنت کا جو دروازہ ہے، کالا فرمانے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، فما ہوا وہ کیا ہے، تو علیہ الصلوۃ والسلام نے قال فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے نا، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ کیا پڑھا کرے، بولے بولے، شاباش، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویسے حدیث پاک میں کچھ احادیث میں، زیادہ احادیث میں لا حول ولا قوت اب آیا ہے، اور ایک دو حدیث میں کچھ احادیث میں ایسے بھی آیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ یہ جو کلمات ہیں نا مختلف احادیث سے لیے گئے ہیں، اور مختلف احادیث سے یہ لیے گئے کلمات اور ان کی بہت بے پناہ فضیلت ہے، بے پناہ فضیلت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اس حدیث پاک کے اندر کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت کے دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو نا، انٹر ہونا چاہتے ہو تو کیا پڑھا کرو، لا فرمایا لا حول ولا قوت، الا اور پھر اگر جنت سے کوئی خزانہ لینا چاہتے ہو تو فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس خزانے کی اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس کو کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور اس کا کثرت سے پڑھا جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر دے گا، تمہیں جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا، آمین سبحان اللہ اس میں داخل کر دے گا، جنت کے دروازے سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ اگلی حدیث پاک کے اندر جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تو جو نا فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے حدیث پاک میں آیا وعن مقبول، یہ جو نا مقبول تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حدیث پاک، یہ تابعی نے روایت کی ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک جو نا ترمذی شریف میں ہے یہ حدیث پاک، تو اس کو حضرت ابو ہریرہ نے جو نا روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے کہتے میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
اکثر من قول اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فرمایا فإنها من کنز الجنہ، فإنها من کنز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اور کالا مقبول فرما کہتے ہیں، جو مقبول یہ تابعی ہیں، یہ تابعی خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالا میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا ہاں، فرمایا بلا من جا من اللہ الا علیہ کشف اللہ علیہ سبعین بابا من الدر ادناها الفقر۔ مقبول تابعی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے، کلمے کی برکت سے اللہ پاک بندے کی 100 آفات، پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں، جو نا 70 پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں جو بھی جس طرح کی بھی ہیں، فرمایا کہ یہ 70 تکلیفیں اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے بندے کی دور فرماتے، اور سب سے بڑی تکلیف فرمایا کیا ہے، فرماتے ہیں لم یسمعوا عن ابی ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو ہلکی، جو نا اس جو زیادہ، جو کم سے کم جو تکلیف ہے نا، وہ کیا ہے کہ جو زیادہ پڑھنے والا ہوگا نا، اللہ پاک اس سے غربت دور کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی عام ہو چکی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ کتنی چیز عام ہو چکی ہے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، اور مسائل کا حل جو نہیں نکل رہا، جو مسائل کا حل نہیں نکل رہا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی 70 تکالیف کو دور کرتے ہیں، 70 تکالیف کو دور کرتے رب کائنات، اور ان میں سے جو سب سے جو نا ادنا سی تکلیف ہے، وہ فرمایا کہ اس بندے کی مفلسی، غربت اللہ دور کرتے ہیں۔ آمین آمین، اب کوئی چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے نجات پا جائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی مسائل اور پریشانیوں کا حل نکال دیں؟ آمین کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو غنی کر دیں؟ آمین، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی جو زندگی کے اندر مشکلات اور مصائب ہیں ان کا حل نکل آئے؟ تو کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے، اس کو صرف اتنے کو ہی پڑھنا چاہیے کہ پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، تیسرا کلمہ؟ اگر آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے نا، تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے پورا، تو یہ تیسرا کلمہ بھی یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ بے شک، اس کے اندر سارے کے اندر اللہ رب العالمین کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اور جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو، تو جس کلمے کو بندہ اس کی حمد و ثنا والے کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دے گا، رب کائنات اس کے اس یقین اور عقیدے کو جو اس کا پختہ ہو چکا ہے، راسخ اس مالک پہ ہو چکا ہے، اللہ پاک اس یقین کی وجہ سے، اس عقیدے کی پختگی کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے مسائل کا حل نکالنا شروع کر دیں گے، اور اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اللہ اس کے مسائل کا حل جو نا وہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور یہ مقبول تابعی کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے پڑھا لا حول ولا قوت، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری 70 تکالیف سبحان اللہ، اس میں دور کی، اور فقر و فاقہ اللہ پاک اس کی وجہ سے ختم کر دے۔ سبحان اللہ، فقر و فاقہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا کرے، غیب سے رزق عطا کرے، آمین غیب کے خزانوں سے، تو آمین، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت کے خزانے کو زیادہ پڑھا کرے۔
زیادہ پڑھا کرے اس جنت کے خزانے کو، پھر کیا ہوگا کہ رب کائنات اس کا فقر کو، اس کی غربت کو رب کائنات دور فرما دے گی۔ رب کائنات اس کی غربت کو دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی اس کی آمین۔ شان عطا فرمائی اس کلمے کی، تو اس کلمے کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ جڑا جائے، جڑا جائے اس کلمے کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ۔ اور یہ کلمہ اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا ہی مقام عطا فرماتے ہیں، بے شک۔ اتنا ہی مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے، اس ذکر کو جتنا زیادہ انسان کرتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور کرتے چلے جائیں آمین۔ گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 قسم کی بیماریوں کی دوا جو نا اس کلمے کے اندر، 99 یعنی کہ ایک کم 100، ایک کم 100 قسم کی بیماریوں کی دوا اللہ پاک نے اس کلمے کے اندر رکھی، اس کلمے کے اندر۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے غم ختم ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے غم ختم ہو جائیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کہ اس کلمے کو زیادہ کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ کثرت سے پڑھا جانے والا کلمہ کیا کرے گا؟ یہ زندگی کے غم ختم کر دے گا، یہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اور یہ مسائل کا حل نکال دے گا، یہ حل نکال دے گا انسان کی پریشانیوں کے۔ اور اللہ پاک اس کو جو نا، اللہ پاک اس بندے کو اپنی بارگاہ سے نوازیں گے، بے اپنی شک۔ بارگاہ سے نوازیں گے۔ بے شک۔ اگلی حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کی جنت کے خزانے والی جو یہ نا حدیث پاک آگے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی موسیٰ اشعری اس کو روایت کرتے فرمایا قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فی السفریہ میں ایک سفر میں تھے، فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، کہ جو صحابہ کرام تھے اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کا ذکر اونچی اونچی آواز سے کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر اونچی اونچی آواز سے کرنا شروع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غالبا انکم تدعون سمیعا بصیرا وہو معکم الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم کس ذات کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ ذات نہ تو بہری ہے نہ گونگی، نہ بہری ہے نہ گونگی ہے، یعنی کہ اس ذات کا ذکر کر رہے ہو کہ اگر تم آہستہ آواز میں بھی ذکر کرو گے نا تو وہ ذات تب بھی سنیں گی، اور اگر تم بلند آواز میں ذکر کرو گے تو وہ تب بھی سن رہے ہیں، لیکن آہستہ آواز میں ذکر کرو، اتنا بلند بلند آواز میں ذکر نہ کرو اس کا، آرام سے ذکر کرو اس ذات کا۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مانا خلفہ، میں اگلے صلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑا تھا، پیچھے کھڑا تھا، اور اقولو میں کہہ رہا تھا آہستہ آواز میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیچھے کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ آواز میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، فی نفسی سنا نا، علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال، فرمایا یا عبداللہ بن قیس الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں ایسا جو نا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے جو نا جنت کا جو خزانہ ہے؟ فقلت، میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ، یہ جنت کا خزانہ،
جنت کا خزانہ ہے. جو چاہتا ہے کہ جنت کے خزانے زمین سے لے، زمین پہ لے، وہ اس کلمے کو، اس تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھا کرے. اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرے. کیسے ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اگر یہ پورا بھی پڑھ لیں بہت فضیلت کا باعث ہے. کوشش کیا کرو کہ اس کو پورے کو پڑھو، اس کو پورے کو پڑھو. یہ بہت بڑا جو نا اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر فرمایا کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آسمان دنیا پر گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو معراج کی رات گئے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دروازہ جو نا اس میں اس کا ذکر فرمایا. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. تو فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محبوب، آپ کو یہ جو جنت ہے نا، یہ جنت جو نا یہ چٹیل میدان ہے. اگر اس کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں نا، سرسبز کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ پھر اس کا ذکر کیا کرو. اور وہ فرمایا کون سا ذکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا ذکر؟ تو کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ ذکر کیا کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو بندہ کثرت کے ساتھ یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دے گا، جنت جو انسان کی چٹیل میدان گھر ہے، اللہ پاک اس کے اوپر جو باغات لگاتے چلے جائیں گے، درخت لگاتے سبحان چلے اللہ، جائیں سبحان گے. اللہ، اور سبحان اس کی اللہ. جنت کو اللہ پاک باغوں میں جو نہ کنورٹ کرتے چلے جائیں گے اس کی جنت. جو بندہ چاہتا ہے کہ سبحان اس کو اللہ، جنت کے اندر باغات والا گھر ملے، سبحان اللہ. باغات والا گھر ملے، تو وہ زمین پر اس مالک کا زیادہ کثرت سے ذکر کرے اور اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے. پھر ایک حدیث پاک میں جب کوئی لا حول ولا قوۃ پڑھتا ہے، اگر وہ بندہ بیمار ہے، اگر وہ بندہ بیمار ہے، یعنی کہ وہ اپنی جس حاجت کے لیے بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت کو دور فرماتے ہیں، اس کی آمین، پوری حاجت کرتے ہیں آمین، اور اس کی تکلیف کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں. آمین. اور اگر کوئی فرشتہ بیماری جو نہ کوئی بندہ کوئی بیماری کی حالت میں لا حول ولا قوۃ پڑھتا ہے نا، تو اللہ پاک آسمان دنیا سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آگے کیا کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کو جو نا خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے شفا عطا فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے تجھے شفا عطا فرما دی. یعنی کہ بیماری سے شفا بھی چاہتے ہو نا، تو اس کلمے کو کثرت سے پڑھو، آمین. اس کلمے کو کثرت سے پڑھو. یہ بیماریوں سے شفا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے. اور بھی فرمایا حضرت انس رضی اللہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے گا، تو اللہ اسے ایسے کر دے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. 10 مرتبہ. اب یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں؟ لیکن پڑھا کیسے جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو جو نا صاف کرتے چلے جائیں، اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرتے جائیں. اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو سمجھ کے اس کو پڑھا جائے. لا حول نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نہیں عبادت کی طاقت سوائے اللہ کے. بے شک، کہ گناہوں سے بچنا بھی اس کی طاقت سے ہے اور عبادت کی طرف آنا بھی اس کی طاقت بے سے ہے، شک، بے شک، اس کی طاقت سے ہے. بے تو شک. یہ کس کی طاقت ہے؟ اس اللہ کی اللہ، طاقت، بے شک، بے شک، اس بے شک. اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس کا ہم نے استعمال کرنا ہے. فرمایا کہ جو صدقے دل سے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا، اللہ اس کو ایسے کر دیتا جیسے آج اس کی ماں نے جنم سبحان دیا. اللہ، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس کی 70 تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں، اور کم از کم جو تکلیف اور اللہ پاک دور فرماتے ہیں اس کی محتاجی دور فرماتے
سبحان اللہ. اللہ اس کی محتاجی دور کر دیتے ہیں. چاہتے ہو اللہ پاک بیماریاں دور کر دے, محتاجیاں دور کریں, مفلسیاں دور کریں, اللہ تمہیں غنی کر دے, آمین. تکلیفوں سے نجات دے دے, آمین. تو اس کلمے کو کثرت سے پڑھا, کثرت سے پڑھا کرو. پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہے, 100 مرتبہ دن میں اس کلمے کو پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کی مفلسی کو دور کر دیتے ہیں, اس کی مفلسی کو دور کر دیتے ہیں. دیکھو اس کلمے کی کتنی بڑی بے فضیلت ہے, شک سبحان اور اللہ. اتنی بڑی فضیلت والے کلمات ہمارے پاس موجود ہیں, اور موجود ہونے کے باوجود یہ دیکھو یہ ساری اسی مالک کی شان ہے نا, مالک کی شان ہے نا, اور مالک کی شان ہی کو بیان کرنا ہے نا, تو مالک کی شان کو بیان کرنا ہے تو پھر مالک کیوں نہ عطا فرمائے گا, مالک کیوں نہیں عطا فرمائے گا, اس مالک کے ساتھ اپنا ربط جوڑے تو صحیح. آج دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ اب یہ جو فلڈ آیا ہوا ہے, دیکھو سیلاب آیا ہوا ہے, کتنی تکلیف ہے, بہت کتنی تکلیف کی صورتحال ہے. اور اس صورتحال کو دیکھیں, یہ مت سوچے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں, ہم اگر بچے ہوئے نا, فرشتے نہیں ہیں ہم لوگ بھی, یہ گناہ ادھر بھی ایسے ہی ہیں. اگر وہ لپیٹ میں آ گئے تو ہمیں دیکھ کے عبرت پکڑنی چاہیے. بے شک بے اللہ شک پاک نے بے شک پچھلی قوموں کا جو ذکر کیا ہے نا, قرآن میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا, اور ذکر کر کے اللہ پاک نے ہمیں متنبع فرمایا بے شک بے کہ شک لوگوں اگر تم نے بھی یہ گناہ کیے تو پکڑ تمہاری بھی ہو. بے شک بے شک آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو قوم نوح کے اوپر کیسے پانی آیا تھا, بالکل اوپر سے بھی برسا, زمین نے بھی نکالا پانی, اسی طرح یہ زمین نے بھی نکالا. آج اسی طرح یہ دیکھو کہ زمین سے بھی پانی آیا اور آسمان سے بھی برسا, پوری اور پوری وہ پانی فوجیں دیکھیں, ورزی کدھر چلے گی, دیکھو گاڑیاں کدھر چلیں گئی, کیسے مکان اوپر سے آ رہے ہیں اڑنے اب سے. دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے آج, آج خود غور کر لیں آج ہماری کیا صورتحال, اس چیز کو ذرا خود غور کر لیں. بے شک بے یہ شک ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے, بے شک اور انسان کے لیے سمجھنے کا مقام ہے بے شک کہ انسان تو سمجھ جا, بس تو سمجھ جا. ہمارے بے گھروں شک کے اندر, ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں, بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں, بہت بڑی بڑی خرابیاں بے ہیں. شک بے ہمیں شک احساس بھی نہیں بے ہوتا کہ یہ شک خرابیاں ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا کے کھڑی, بے شک کہاں سے کہاں تک لے جا کے کھڑی ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہے. لیکن بہنوں غور کر لو کہ یہ خرابیاں ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہیں, کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہیں. آج اگر ان کا سب کچھ بہہ گیا, بے شک یہ وہ بھی سارے گناہ گار نہیں تھے, ان کے اندر کتنے نیک بھی گئے, نیک بھی گئے. بکریوں کا کوئی قصور تھا, گناہ تھا, بھینسوں کا کوئی گناہ تھا, اتنے جانوروں کا کوئی گناہ جانور تھا, اتنے جو جانور جانور بہ گئے اس کے اندر. یہ انسان کے گناہ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. حدیث پاک میں نا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے نا, بندہ مومن نیکی کرتا ہے, دنیا سے جاتا ہے, بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے نا, تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس جانے کی وجہ سے وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا جاتا ہے. اور بندہ فاجر جب دنیا سے جاتا ہے نا, تو اس کی جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے نجات پا جاتے ہیں. جانور, پرندے, چوپائے, پرندے اور انسان, بستیاں, شجر, بے شک بے یہ شک سب کے سب اس کی وجہ سے نجات پا جاتے ہیں. کہ جب یہ دیکھو آفات آتی ہیں تو کتنا کتنا کچھ بہہ جاتا ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, بے شک بے جانور شک بہہ گئے, درخت ٹوٹ گئے, درخت ٹوٹ گئے, بے کیا کیا شک کچھ نہیں ہوا, بے شک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور سارا کچھ کس وجہ سے, کہ گناہ کوئی ایک کرتا ہے نا, ایک گناہ کرتا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے دوسرے بھی گناہ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھو یہ گناہ کی بھرمار دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی گناہ کی برباد. اور اس گناہ کی زد کے اندر آج ہم ہیں, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کی. بے شک ان کو اللہ پاک نے پانی کے اندر رکھ کے آزمائش کی, بے شک ان کو شہید کر کے آزمائش کی. ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعامل کر کے کتنا جو نا حق ادا کرتے ہیں اس کی بندگی میں. یہ ہماری آزمائش ہے, مومنو یہ ہماری آزمائش ہے کہ اللہ پاک دیتا بھی ہے تو آزماتا ہے, اللہ پاک لیتا بے بھی ہے تو شک آزماتا ہے. یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے. آج دیکھو آفات ہمارے اوپر ہیں,
تاپڑ توڑ مہنگائی آج ہمارے لیے، جس کے ذرائع کم ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ انسانوں کے گناہ ایسے، جس کی وجہ سے جس قوم کے اوپر گناہ زیادہ بڑھ جائے نا، وہاں پر آفات اور بلیات یا پریشانیاں وہاں۔ بے شک آج ہم موقع اٹھاتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں۔ دیکھو وہاں پر سیلاب آیا ہے، جو خیمہ جو جتنی قیمت کا تھا، اس قیمت کو بڑھا چڑھا کے ان کی خیموں کو جو فروخت کیا جا رہا ہے۔ کشتیاں والوں نے بڑے پیسے کمائے نے، ڈبل انہوں نے اب کر دیکھو دیتا یہ موقع سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، فائدے اٹھائے۔ موقعوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی کا حال دیکھ لیں کہ